بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عنوان سے سبق شروع کیا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو کس طرح خلیفہ مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا کچھ مختصر تعارف اور ان کی خلافت کے بارے میں پڑھا، اور انہوں نے کس طرح ہجرت فرمائی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد فتوحات کا جو سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا وعدے فرمائے تھے وہ ان کے دور خلافت میں پورے ہوئے، اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور آخر میں ہم نے فتوحات ایران کے حوالے سے سبق پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران کس طرح مکمل فتح ہوا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلی فتح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی وہ ہے فتوحات شام، ملک شام فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے 195 میں موجود ہے، کتاب آپ اپنے سامنے کھول لیجئے۔ عزیز طلبہ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو دمشق جو شام کا ایک شہر ہے مسلمانوں کے محاصرے میں تھا، مسلمانوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، اور پہلے سے حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں لشکر وہاں پہنچ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ماہ رجب کے مہینے میں 14 ہجری کو ایک بہترین تدبیر کر کے اس کو اپنے قبضے میں دمشق کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب دمشق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو رومی اس شکست سے، کیونکہ رومیوں کی حکومت تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری شکست ہو گئی تو اس شکست سے وہ بڑے برہم ہوئے اور بڑے غصہ ہو گئے، اور انہوں نے ہر طرف سے فوج جمع کی، اپنے ہر علاقے سے فوجیں بلائیں، اور مقام بیسان ایک جگہ تھی، مقام بیسان، وہاں پر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے۔ مسلمانوں نے بھی ان سے مقابلے کے لیے ارادہ کر لیا اور آگے بڑھے، اور مقام فحل ایک جگہ تھی فحل، وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ 14 ہجری میں فحل کے میدان میں نہایت خونریز لڑائی ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور مسلمانوں نے آگے بڑھتے ہوئے اردن کے تمام شہروں کو بھی فتح کر لیا۔ ملک اردن جو ہے اس کے جتنے شہر تھے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ اب اسلامی فوجیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے اردن کے شہر کو فتح کرتے ہوئے لازکیہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اور حمص تک یہ جگہ یہ فوج پہنچی۔ حمص کا جو علاقہ تھا، شام کا ایک شہر تھا، اس کا محاصرہ کیا، اور اس کے بعد لازکیہ ایک علاقہ تھا، اس میں مضبوط بڑے بڑے قلعے تھے، ان کو بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر بالآخر حمص والوں نے مجبور ہو کر مسلمانوں سے صلح کر لی، اور وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ قیصر روم کا جو بادشاہ تھا جس کا نام ہرقل تھا، اس نے جب مسلمانوں کی فتوحات دیکھی کہ ہر علاقے کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ نہایت برہم اور سخت غصے میں آ گیا، اور جوش میں آ گیا، اور نہایت جوش و خروش کے ساتھ اس نے مکمل جذبات کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فوج کو جمع کیا، اور انطاکیہ ایک جگہ کی مقام انطاکیہ میں یہ لوگ جمع ہو گئے۔ ابھی جو مسلمان تھے جو آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ہر علاقے کو فتح کر کے ادھر مسلمانوں کی حکومت ہو رہی تھی، تو وہاں ہر ایک کو مسلمان نہیں تھا، کچھ عیسائی یہودی بھی تھے، تو ان پر بھی مسلمانوں کی حکومت ہوئی، اور مسلمانوں نے ان سے صلح کی اور جزیہ اور ٹیکس لے کر ان کی حفاظت کرنے لگے۔ تو جب یہاں مقابلے کے لیے ہرقل نے انطاکیہ میں فوج کو جمع کیا، تو مسلمانوں نے اس وقت میں ایسی مثال قائم کی کہ جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ اس رومیوں کی طوفان کو روکنے کے لیے انہوں نے جتنے علاقے فتح ہوئے تھے جہاں جہاں مسلمانوں کی فوجیں تھیں اور مسلمان ادھر کے کافروں کی بھی حفاظت کر رہے تھے، وہاں سے فوجوں کو بلایا، اور جہاں جہاں کافروں سے جزیہ لیا تھا وہ جزیہ اور ٹیکس واپس کر دیا،
کہ ہم اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یعنی عزیز طلبہ وہ چاہتے تو اب تو مسلمانوں کا بول بالا تھا، وہ چاہتے ہی جزیہ اور ٹیکس لے کر بھی چلے جاتے، پیسہ واپس نہیں کرتے، لیکن کیونکہ یہ جزیہ اور یہ صلح اس پہ ہوئی تھی کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، اب جب حفاظت نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو وہ پیسہ واپس کر دیا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، اور ایسا یہ عمل تھا کہ اس سے وہاں کے عیسائی اور یہودی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے، اور روتے روتے کہتے تھے کہ خدا تم کو جلد واپس ہے، تم آؤ گے تو ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، ہم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر آگے گئے، اور اردن کا ایک علاقہ تھا جس میں یرموک کا ایک میدان تھا، جس میں آپ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی پڑھا تھا کہ 13 ہجری میں جنگ یرموک بھی ہوئی تھی۔ اسی مقام پر یہ حضرات بھی پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت جو رومیوں کا لشکر آیا تھا، رومیوں کا جو لشکر آیا تھا اس کی تعداد 2 لاکھ تھی، 2 لاکھ کا لشکر تھا، جبکہ مسلمان صرف 32,000 تھے، اور ان 32,000 میں تقریباً 1,000 صحابہ اور 100 بدری صحابی تھے۔ فتح ایران کے موقع پہ آپ نے پڑھا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 30,000 کا لشکر لائے تھے، اور اس میں 1,000 صحابہ تھے اور 99 بدری صحابی تھے۔ جبکہ فتوحات شام کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر آئے، جس کی تعداد 32,000 تھی، اور 1,000 صحابہ تھے اور 100 بدری صحابی تھے۔ یہاں پر لڑائی ہوئی رجب کے مہینے میں، 15 ہجری تھی۔ یرموک کے میدان میں خون ریز معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ وہاں 2 لاکھ کا لشکر ہے، یہاں 32,000 ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور 1 لاکھ عیسائی جو اس لشکر میں تھے وہ مارے گئے کافروں کی طرف سے، جبکہ مسلمان صرف 3,000 شہید ہوئے۔ قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، جب اس کو اپنی شکست کا علم ہوا تو حسرت اور افسوس کے ساتھ ملک شام کو چھوڑ دیا، اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور وہاں سے قسطنطنیہ جو ایک علاقہ ہے اس طرف روانہ ہو گیا اور وہاں چلا گیا۔ اس طرح سے شام میں بھی اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اگلی جو فتح ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، وہ ہے فتوحات بیت المقدس۔ بیت المقدس جو ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو فلسطین میں ہے، وہ عیسائی یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہاں پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ملک شام کی مہم میں تھے، وہاں سے کامیاب ہو کر وہ بھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ ملے، مگر بڑے دن ہو گئے بیت المقدس فتح نہ ہو سکا۔ بالآخر وہاں کے عیسائی اور یہودی علماء جو تھے وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بیت المقدس کے فاتح کا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور ہمارے ہاتھ سے جائے گا، اور جو فتح کرنے آئے گا اس کا جو سپہ سالار ہوگا، اس کا جو لیڈر ہوگا، سردار ہوگا، اس کا جو حلیہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کس حلیے میں ہوگا، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس پر پورا نہیں اترتے، ان کا اس طرح کا حلیہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے اس کی اطلاع حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجی کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے بیت المقدس کی طرف۔ جب انہوں نے دیکھا، عیسائی اور یہودی علماء نے دیکھا کہ یہ تو وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہوگا وہ سپہ سالار، ہوگا وہ اپنے لشکر کا امیر اور لیڈر، لیکن اس کے کپڑوں میں بھی پیوند لگے ہوئے ہوں گے، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے، اس کو سیا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے خادم کی خدمت کرتا ہوا آئے گا کہ خود بھی اونٹ کو چلائے گا اور خادم کو اس پر بٹھا کے سواری پر بٹھائے گا، کیونکہ راستے میں صرف اکیلے چلے اور اکیلے اونٹ پہ سوار رہے اور خادم کو پیدل چلائے، یہ بھی مناسب نہیں۔ تو تھوڑا وقت خود بیٹھتے تھے سواری پر اور تھوڑا وقت خادم کو بٹھاتے تھے، تو ایسے خدمت کرتے ہوئے آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا تو آپ کو دیکھ کر
انہوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے۔ تو اس طرح عزیز طلباء بیت المقدس بھی فتح ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے بعد اگلی جو فتوحات کا ذکر ہے آپ کی کتاب میں، وہ ہے فتوحات مصر۔ ملک مصر جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو انہوں نے حضرت عمر سے اجازت دی کہ میں مصر کی طرف روانہ ہوتا ہوں اس کی فتح کے لیے، اور 4000 کا لشکر لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا فسطاط۔ اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ کچھ مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ تو حضرت عمر نے ان کی درخواست پر 10,000 فوج ان کی مدد کے لیے مزید بھیج دی۔ بالآخر 7 مہینے کے بعد یہ قلعہ فسطاط نامی قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد اسلامی فوج اسکندریہ کی جانب، ایک علاقہ تھا مصر کا اسکندریہ، اس کی جانب بڑھی۔ راستے میں ایک علاقہ آیا مقام قربون، وہاں میں عیسائیوں سے ایک سخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ قربون مسلمانوں کے قبضے میں آیا، پھر مسلمانوں نے اسکندریہ کے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ چند دن کے بعد اسکندریہ بھی فتح ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری پہنچی تو سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ عزیز طلباء، اسکندریہ کی فتح کے بعد پورے مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور بے شمار عیسائی اور یہودی مسلمان ہو گئے، اسلام کی اور دین کی آغوش میں آ گئے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی کچھ فتوحات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب اگلی بات جو ہمارے سبق میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے متعلق، وہ ہے خصوصیات عہد فاروقی رضی اللہ عنہ۔ عزیز طلباء، ویسے تو حضرت عمر فاروق کا دور خلافت بہت سی خصوصیات کا حامل تھا، جس میں سے مختصراً یہاں کو ذکر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو خصوصیات یہ کہ بہت سارے علاقے ان کے دور خلافت میں فتح ہوئے، باقی کچھ ایسی خصوصیات تھی کہ جو ایک حکومت کے لیے ہونی چاہیے، ضروری ہے وہ چیزیں، لیکن اس دور میں نہیں تھی۔ اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور آج بھی ان اصولوں کو دیکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور اگر اس پر مکمل عمل ہو تو ساری حکومتیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی احتساب۔ جو حکومتی نمائندے ہیں اس کا احتساب، ان کا محاسبہ ہو کہ وہ عوام کے مال کو کس طرح کھا رہے ہیں اور کس طرح اس کو جمع کرتے ہیں، اس پہ احتساب پہ بہت زور دیا کرتے تھے۔ یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا تھا، صرف باتیں جیسے اس دور میں ہوتا ہے کہ کہہ دیا کہ جس طرح احتساب ہوگا، لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ہر عامل سے کسی کو بھی کوئی بھی عہدہ دیتے تھے، وزیر اعلیٰ بنائے، گورنر بنائے جس دور کے حساب سے ہے، تو اس کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی تھی۔ مثلا نمبر 1، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ ترکی گھوڑا قیمتی گھوڑا ہوتا تھا، مہنگا ہوتا تھا، اور عام طور پر امیروں پر ان کے لیے ہوتا تھا۔ تو اس گھوڑے پر، کیونکہ اس وقت گھوڑے اونٹ ہی سواری تھی، تو اس گھوڑے پر وہ سوار نہیں ہوگا، بلکہ نارمل، جیسے نارمل لوگوں کی، عام لوگوں کی سواری ہے، ویسی ہی سواری اختیار کرے گا۔ باریک کپڑے نہیں پہنے گا۔ عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے اور موٹے موٹے کپڑے ہوتے تھے، لوگ اس کو پہنتے تھے۔ جو کچھ پیسوں والے ہوتے تھے امیر، وہ کچھ باریک قسم کے کپڑے بنوا لیتے تھے اور گرمی سے بچاؤ کے لیے باریک پہنا کرتے تھے۔ تو وہ ایسے کپڑے کوئی بھی عامل، کوئی بھی عہدیدار گورنمنٹ کا، حکومت کا نہیں پہنے گا، عام لوگوں کی طرح کپڑے پہنے گا۔ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ عزیز طلباء، ویسے آٹا چھنتا نہیں تھا، ایسے کنکر وغیرہ بھی اس میں ہوتے تھے، یا جو یا گندم کے ٹکڑے بھی ہوتے تھے، مکمل نہیں پسا ہوا ہوتا تھا، تو وہی عام لوگ کھاتے تھے۔ لیکن کسی کے پاس کوئی امیر ہوتا، پیسہ ہوتا، تو اس کو چھنوا لیا کرتا تھا، اور اس کو مہنگا پڑتا تھا، لیکن وہ بالکل صاف آٹا ہو جاتا تھا۔ تو ایسا آٹا چھنا ہوا نہیں کھائے گا، بلکہ جیسا آٹا عام عوام کھاتی ہے بغیر چھنا ہوا وہ کھائے گا۔ دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، کوئی گارڈ نہیں ہوگا،
کہ ایسے بیٹھے ہوئے کہ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی ضرورت ہے تو جا کر اپنی بات نہیں کر سکتا، بلکہ دربان بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے ملنے نہیں دیتا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ کوئی بھی حاجت والا، کوئی ضرورت مند آ جائے آپ کے پاس تو آپ اس کے لیے دروازہ مستقل کھلا رکھیں گے، وہ بغیر کسی دربان کے روک ٹوک کے آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ حکومتی عہدے پر آ رہا ہو تو اس کی مال و اسباب کی فہرست تیار کرتے کہ اب تمہارے پاس ابھی کتنا مال ہے، اور پھر جب اس کے مال میں اضافہ دیکھتے کہ تو بہت اضافہ ہو گیا، جو ہم نے اس کا مشاہرہ جو تنخواہ طے کی ہے اس کے حساب سے اگر یہ گھر کے اخراجات چلائے پھر بھی کچھ بچے تو اتنا مال اضافہ نہیں ہو سکتا، پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، تو اگر کوئی اضافہ پتہ چلتا تو اس کا جائزہ لے کر اس کا مال، آدھا مال تقسیم کر کے بیت المال میں داخل کر دیتے تھے کہ یہ تم نے لوگوں سے لیا ہے۔ اور ایک خصوصیت اور ان کے دور خلافت کی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے شہر حکم پر بہت سارے شہر بنائے گئے، ویسے ایسے عام علاقے تھے لیکن انہوں نے حکم دیا اور شہر قائم ہوئے، جیسے عراق میں بصرہ اور کوفہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں شہر بنائے گئے، اور اسی طرح مصر میں استاد جو ہے وہ ایک علاقہ تھا، اس کو بھی شہر بنایا جو بعد میں مصر کا صدر مقام یعنی کیپٹل سٹی بن گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور خاصیت فوج کی تنظیم، فوجی نظام نہیں تھا، فوج نہیں ہوتی تھی جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، بلکہ جب لڑائی کا موقع آتا پورا شہر کے عوام نکل کے روڈ سڑک سرحد پہ آتی تھی اور مقابلہ کرتی تھی۔ اب سرحد کی حفاظت کے لیے فوج کو منظم کیا، فوجی نظام بنایا جو آج تک قائم و دائم ہے، ہر ملک اس نظام کو چلا رہا ہے، اور فوجیوں کے نام اور قواعد وغیرہ بھی لکھ دیے گئے، اور پھر حسب حیثیت جتنی ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی، اور ان کے بیوی بچے جو گھر میں ہوتے تھے ان کے لیے بھی کچھ وظیفہ وغیرہ مقرر کیا گیا، اور چند قواعد ان کے لیے مقرر کیے، کچھ ٹریننگ مقرر کی کہ جس کی سختی سے تاکید تھی کہ اس پر لازمی عمل کرنا ہے۔ مثلا تیرنا، ہر فوجی کو تیرنا آنا چاہیے، گھڑ سواری آنی چاہیے، یعنی گھڑ سواری میں جب لڑائی کے لیے ضرورت پڑے تو وہ گھڑ سواری جانتا ہو، جیسے آج کوئی آرمی میں ہے تو اس کو جہاز چلانا آتا ہو، اس چیز ایسے جو سواریاں ہیں جو جنگ میں کام آتی ہے وہ چیزیں آتی ہو، ٹینک چلا سکتا ہو، تیر اندازی یعنی نشانے بازی جانتا ہو، ننگے پاؤں چلنا ہر فوجی کے لیے ٹریننگ تھی۔ آج بھی فوج کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ پتھروں پہ اس کو ننگے پاؤں چلایا جاتا ہے کہ کہیں اگر آپ مقابلے میں ہو اور پاؤں میں جوتے چپل نہ ہو تو آپ کی ہمت ہو اور آپ چل سکتے ہو۔ ہر 4 مہینے بعد فوجیوں کو اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے چھٹی دی جاتی تھی کہ آپ اپنے اہل و عیال سے بھی مل کر آ جائیں۔ غرض یہ کہ حضرت عمر نے صدیوں پہلے فوجی تربیت کا جو اعلیٰ اصول وضع کیا، جن کو آج بھی فوجی تربیت کے لیے اصول تسلیم کیا جاتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے اصول تھے۔ اگلی خصوصیت یہ کہ عدل و انصاف خوب تھا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی کسی بڑے عہدیدار نے اس میں ظلم کیا ہو، اس کی شکایت لے کر جاتا تو اس کی بات سنی جاتی، اس پر عمل کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی بڑے نے، کسی عہدیدار نے، کسی وزیر نے کسی غریب پر کوئی ظلم کر دیا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ ظلم ثابت ہوتا، جرم ثابت ہوتا تو جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا بھی ملتی تھی۔ ایک دفعہ ایک جلیل القدر صحابی آپ جانتے ہیں حضرت عمرو بن العاص جو بیت المقدس اور فتوحات مصر کے لشکر کے امیر تھے، ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے ایک شخص کو بلا وجہ مارا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اس کے قصور کے اس کی پٹائی کی۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ انہوں نے مجھے بلا وجہ مارا ہے۔ حضرت عمر نے جب تحقیق کی اور جرم ثابت ہوا تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کو اسی شخص سے جس کو انہوں نے مارا تھا اس سے کوڑے لگوائے کہ تم اپنا بدلہ لے لو، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولے کیونکہ انصاف ہو رہا تھا، اور عمر نے بھی نہیں دیکھا کہ اتنے جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، بلکہ انصاف کا پہلو آگے رکھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو عمر کے عدل و انصاف کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت یہ کہ عوام کی خبر گیری،
عوام کے بارے میں معلومات رکھتے تھے، عوام کو پوچھتے رہتے تھے. ایسے نہیں کہ حکومت میں آ گئے اور عوام کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ خود راتوں کو اٹھ کر عوام کی خبرگیری کے لیے مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے اور جہاں کوئی ضرورت مند دیکھتے اس کی مدد کرتے اور ضرورت پوری کرتے. اور ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک رات کے یہ نکلے اور ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور جب معلوم کیا تو خاتون نے بتایا کہ یتیم بچے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیت المال سے کھانے کی چیزیں لے کر آئے، کچھ کھجور وغیرہ لے کر آئے، اور آ کر انہوں نے اس کھجور سے خود حریرہ بنایا بچوں کے لیے میٹھا سا، اور خود جو ہے وہ، کیونکہ اس زمانے میں چولہے تھے لکڑیاں جلا کرتی تھی، لکڑی کو جلاتے اس میں پھونک مارا. یہ عزیز طلبہ بتانے کا مقصد یہ کہ صدر مملکت ہے، یہ کتنے ممالک کے اوپر حکومت کر رہے تھے لیکن اپنی عوام کے لیے خود خدمت کر رہے ہیں، خود ان کے لیے چولہا بھی جلا رہے ہیں اور بچوں کو پکا کر کھلانے کا کہا. اس عورت کو پیش کیا کہ آپ بچوں کو کھلائیں، اور بچوں کو کھاتا دیکھ کر خوش ہو رہے. تو یہ حکومت ہوتی ہے، ایسے حکمران ہوتے ہیں جن سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور ان کی حکومتیں پھر سالوں سال یاد کی جاتی ہیں. تو عزیز طلبہ یہ سب تو تھا، اتنی بڑی حکومت تھی، اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ خدا سے، اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کثرت سے روتے تھے. ایک مرتبہ ایک راستے میں ایک تنکا اٹھا کر فرمایا کاش میں بھی گھاس کا ایک تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا. یہ تنکا ہوتا تو مجھے اللہ کو کوئی حساب ہی نہ دینا ہوتا، تو کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کہ مجھے حساب، یعنی اللہ کو حساب کتاب دینے، اللہ کے ساتھ کے جو احکامات ہیں اس کو اتنے اچھے طریقے سے پورا کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے پیشی سے اتنا ڈرتے تھے. تو عزیز طلبہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حکومتیں کی ملکوں پر بھی اور لوگوں کے دلوں پر بھی، اور اپنی حکومت میں انصاف، عدل و انصاف کر کے دکھایا اور احتساب کر کے دکھایا. تو آج ان کی حکومتیں ان کی حکومتیں مکمل قائم و دائم رہی اور آج تک ان کی حکومتوں کو یاد کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ آج کا سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں. خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اب جو اگلا سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے. آج یہاں سبق ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.